یہ مضمون بہت الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بلا ان اللہ علی کل شیء قدیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ گزشتہ نشست میں عجلت پسندی اور حب عاجلہ میں جو فرق ہے اس پر گفتگو ہو رہی تھی۔ اس کے حوالے سے ایک تو جو نظم کلام ہے وہ واضح ہوا کہ اس سورہ مبارکہ میں چونکہ حب عاجلہ کو قرار دیا گیا ہے آخرت کے انکار کا اصل سبب، وہی بات جو پہلے آ چکی تھی کہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، اصل میں جو انکار کرتا ہے آخرت کا وہ اس بنا پر کرتا ہے کہ فسق و فجور کا عادی ہو گیا ہے، اسے جاری رکھنا چاہتا ہے۔ آخرت کو مانے گا تو گویا کہ اپنے قدم روکنے ہوں گے، اپنے ہاتھ روکنے ہوں گے۔ وہی بات یہاں فرمائی کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، تم محبت میں گرفتار ہو گئے ہو اس عاجلہ، اس دنیا کی زندگی کے، اور تم نے تج دیا ہے، چھوڑ دیا ہے آخرت کو۔ اس حب عاجلہ کا جو انسان کی سرشت کے اندر جو اس کی اصل اساس ہے وہ عجلت پسندی ہے۔ اس عجلت پسندی کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ بڑے سے بڑا انسان بھی چاہے وہ خیر ہی کے لیے عجلت چاہے، اس سے وہ بالکلیہ محفوظ نہیں ہے۔ اس کی مثالیں میں دے چکا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وضاحت کے ساتھ مثال، صراحت کے ساتھ مثال قرآن میں آئی، حضور کو بار بار روکا گیا، اس قرآن کے لیے بھی جلدی نہ مچائیے، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، لا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضی الیک وحیہ۔ یہ جو حب عاجلہ ہے، میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ نہ نبی، حب عاجلہ نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، عجلت پسندی، اس سے نبی، رسول، اولیاء اور داعیان حق کوئی بھی مستثنی نہیں۔ اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ دو مثالیں اس بر عظیم پاک و ہند کی عظیم دینی تحریکوں کے حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھوں۔ پچھلی صدی کی عظیم ترین تحریک شہیدین سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ، اور ان کے ساتھ سینکڑوں صحابہ شہید ہوئے بالا کوٹ میں، ان کی جو غلطی ہوئی وہ یہی عجلت پسندی تھی۔ تقوی، تدین، خلوص، اخلاص، اس میں واقعہ یہ ہے کہ دور صحابہ کے بعد اتنی عظیم کوئی تحریک مجھے نظر نہیں آتی، لیکن جلدی کی، اس لیے کہ جیسے ہی ہجرت کر کے یہ پٹھانوں کے علاقے میں پہنچے، سرحد کے علاقے میں، انہوں نے وہاں شریعت نافذ کر دی، حالانکہ ابھی وہاں اس کے لیے زمین تیار نہیں ہوئی تھی۔ غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے سمجھا جیسے حضور نے مدینے میں آتے ہی شریعت نافذ کر دی، لیکن مدینے کا معاملہ تو مختلف تھا۔
وہاں سے تو اہل مدینہ جا کر حضور کو لے کر آئے تھے، یہاں ایسی صورت تو نہیں تھی، یہاں تو یہ خود وہاں پہنچے تھے۔ ابھی وہاں پر کچھ اپنی دعوت کو مزید پھیلا کر لوگوں کی ذہنی تربیت کر کے ان کی طبیعتوں میں آبادگی پیدا کر کے کام کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ کہ بہرحال پوری نیک نیتی سے، پورے خلوص و اخلاص سے انہوں نے وہ پورا کا پورا نظام جو ہے فوری طور پر قائم کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ معاشرے نے ریولٹ کر دی، خود وہاں پر پٹھانوں نے بغاوت کی ہے، پٹھانوں نے سکھوں کے ساتھ مل کر سازش کر کے مروایا ہے۔ تو یہ سارا معاملہ کیوں ہوا؟ اجلت پسندی۔ خیر میں بھی جلدی جو ہے پسند نہیں، سہج پکے سو میٹھا ہو۔ اے نبی آپ قرآن کے لیے بھی جلدی نہ کیجئے، لا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیہ۔ یہی معاملہ ہوا اس صدی کی ایک عظیم تحریک سے، تحریک جماعت اسلامی سے۔ یہ تحریک جس نہج سے اٹھی تھی، قوم پرستانہ تحریکوں سے علیحدہ اپنا راستہ نکالا، خالص انقلابی انداز میں اصولی اسلامی انقلابی تحریک کا آغاز کیا۔ سیاست سے، الیکشن سے، 1946 کے الیکشن میں بھی کوئی حصہ نہیں لیا، لیکن پاکستان کے قائم ہوتے یہ سمجھا کہ بس اب سیاست کے اندر کود پڑنا چاہیے، وہی فضا، وہی ماحول، وہی لوگوں کی سوچ، وہی ان کے اخلاق کی حالت، اور وہ الیکشن کے اندر جو ہے پلنج کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جو سن 51 میں جو چھلانگ لگائی تھی تو سن 92 جا رہا ہے، نہ کچھ ہاتھ پلے آج تک آیا، اور واقعہ یہ ہے کہ اپنا تقویٰ اور تدین کا اور اپنی اصول پسندی کا بہت سا جو سرمایہ ہے وہ بھی ہاتھ سے دے بیٹھے۔ اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے پاسبان تحریک کے حوالے سے، اس میں بھی صرف اجلت پسندی۔ میں نے جب سن 56 میں اپنا وہ مقالہ لکھا تھا، جبکہ میں بھی جماعت اسلامی کا رکن تھا، میں نے نشاندہی کی کہ غلطی ہو گئی ہے ہم سے، یہ کلیکٹیو مسٹیک ہے، اور یہ خالص نیک نیتی سے کی گئی تھی غلطی، اجلت پسندی۔ میرا ایک چیپٹر ہے اس میں جہاں میں نے تجزیہ کیا کہ اصل سبب کیا تھا۔ کوئی بدنیتی نہیں تھی معاذ اللہ، مولانا مودودی کی یا مولانا اصلاحی صاحب کی یا بڑے بڑے لوگ تھے، کوئی بدنیتی نہیں تھی، لیکن یہ کہ اجلت پسندی، جلد بازی، اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے۔ تو میں نے وہاں جو ہے اس پوری کتاب کو در حقیقت اس پر بیس کیا ہے کہ یہ اصلاً ایک صحیح ترین اصولی اسلامی انقلابی تحریک تھی، لیکن اجلت پسندی کے ساتھ قبل از وقت سیاسی میدان میں چھلانگ لگا کر اب یہ صرف اسلام پسند قومی سیاسی جماعت بن کر رہ گئی ہے۔ اور یہ الفاظ میرے ہیں سن 56 کے، اس کے بعد سے تو اور بہت سا پانی وقت کے دریا میں بہہ گیا ہے، اور نہ معلوم اور معیار کتنے نیچے گئے ہیں، لیکن اس پوری کتاب کو پھر میں نے جب آخر میں سم اپ کیا ہے تو میرا وہ چیپٹر ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ اجلت پسندی یہ کتنی بڑی بیماری ہے، اس کے لیے آپ حضرات اس چیپٹر کا ضرور مطالعہ کریں کہ میں نے اس کتاب کو سم اپ کیا کہ اس کا سبب کوئی بدنیتی نہیں تھی، یہ وہی اجلت پسندی ہے۔ اجلت پسندی اگر شہیدین سے ہو گئی، اجلت پسندی اگر خود حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہو گئی، تو ظاہر بات ہے کہ اور کون ہے جو اس کا دعویٰ کر سکے کہ وہ اس سے بالکل محفوظ ہے۔ لیکن اس سے آگے کسی بھی بدنیتی کا الزام میں نے نہیں لگایا کبھی بھی، میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا تھا۔ اور اس کے حوالے سے آج یہاں پر وہ تحریک جماعت اسلامی میرا سن 56 کا لکھا ہوا مقالہ جو ہے اس کے بھی کچھ نسخے لے آئے گئے ہیں، جو حضرات چاہیں ان کو حاصل کر لیں۔ اب آگے آئیے، وقت تھوڑا ہے، اب ہمیں اس سورہ مبارکہ کی تکمیل کرنی ہے۔ اس کے بعد اب 3 نقشے کھینچے گئے ہیں اس سورہ مبارکہ میں، جسے ہم تصویر لفظی کہہ سکتے ہیں، منظر کشی۔ کل 4 منظر ہیں جو اس سورہ مبارکہ میں آئے ہیں۔ ایک منظر آ چکا ہے کہ جو ہماری گزشتہ نشست سے بھی پیوستہ نشست جو ہے پچھلی دوسری نشست سورہ مبارکہ پر جو تھی اس میں آ چکا، وہ ہے قیامت کا نقشہ۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ۔ یہ ایک نقشہ ہے، لفظی تصویر ہے۔ اب دوسری تصویر آ رہی ہے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرہ تظن ان یفعل بها فاقرہ۔ یہ میدان حشر کا نقشہ ہے۔ میدان حشر میں جب پوری نوع انسانی کھڑی ہوگی، وجاء ربک والملک صفا صفا، جبکہ پوری نوع انسانی بھی ہوگی، فرشتے بھی پرے بادے کھڑے ہوگے، پوری نوع انسانی ہوگی، اس وقت لوگوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ وجوہ یومئذ ناظرہ، بہت سے چہرے ہوں گے اس روز تر و تازہ، شاداب، کھلے ہوئے پھول کے مانند۔ کیوں؟
بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انہیں معلوم ہے کہ وہ کیا کر کے آئے، انہیں معلوم ہے کہ وہ رحمت خدا بندی کے مستحق ہیں، عفو و درگزر کے امیدوار ہیں، انہیں یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت انہیں ڈھانپ لے گی، انہیں یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے گا، لہذا چہرے تر و تازہ ہوں گے، کوئی اندیشہ نہیں، کوئی فکر نہیں۔ نظرہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، حضور نے فرمایا نظر اللہ عبدا، جو میری کسی بات کو سنے اور یاد رکھے اور آگے پہنچائے، اللہ اس کو ہمیشہ سرسبز و شاداب رکھے۔ تو وجوہ یومئذ ناظرہ، بہت سے چہرے ہوں گے اس روز بڑے خوش و خرم، شاداں و فرحاں اور شاداب اور تازہ تر و تازہ۔ ووجوہ یوم الی ربہا ناظرہ، وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے یا اپنے رب کے انتظار میں ہوں گے۔ یہ انتظار کا لفظ بھی نظر سے بنا ہے، باب افتعال۔ کچھ حضرات ترجمہ کرتے ہیں وہ اپنی رب کی رحمت کے امیدوار ہوں گے، یہ بھی ممکن ہے، لیکن اکثر مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ قیامت کے دن میدان حشر میں بھی اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اپنا دیدار کرائے گا۔ کچھ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، اسی لیے وہ پھر انتظار کے معنی کی طرف گئے ہیں، لیکن میں جو جمہور مفسرین کی رائے ہے اسی سے متفق ہوں اور میرے سامنے اس کا ثبوت موجود ہے۔ سورہ مطففین میں فرمایا گیا ہے کفار و فساق کے لیے کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، وہ لوگ اس دن اپنے رب سے حجاب میں ہوں گے، کھڑے ہوں گے وہیں میدان حشر میں ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کا دیدار ان کو نصیب نہیں ہوگا، جبکہ اہل ایمان کو دیدار خداوندی نصیب ہوگا اور اس شاداں و فرحاں ہوں گے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرہ، بہت سے چہرے ہوں گے اس دن سوکھے ہوئے، اداس، اترے ہوئے چہرے۔ اس لیے وہی لفظ پھر نوٹ کیجئے، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انہیں معلوم ہے جو کچھ کر کے لائے ہیں، نتیجہ جو ہے وہ تو ان کی پیشانیوں پر لکھا ہوا ہے، چہروں کے اوپر ہے۔ فرمایا وجوہ یومئذ باسرہ تظن ان یفعل بہا فاقرہ، اور انہیں یہ گمان اور یقین ہوگا کہ اب ان کے ساتھ وہ سلوک ہوگا جو ان کی ریڑھ کی ہڈیوں کے منکوں کو پیس کر رکھ دے گا۔ یہ لفظ جو فقر جو آتا ہے، یہ جو منکے ہیں ورٹیبرل کالم کے، ان کو پیس کر رکھ دینے والی شے، کمر توڑ دینے والا سلوک ہوگا ان کے ساتھ، انہیں یقین ہے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، یہ ایک منظر ہے قیامت کے دن کا، اور جیسا کہ میں تمثیل عرض کر چکا ہوں، یہ بالکل بہت ہی سمجھیے کہ 1/1 کروڑ ایک نقشہ اس کا اگر دیکھنا ہو تو ہائی اسکولوں میں جب بچے کھڑے ہوتے ہیں رزلٹ کے اعلان کے وقت تو یہی نقشہ ہوتا ہے، بہت سے چہرے کھلے ہوئے، بہت سے چہرے اترے ہوئے اداس، ان پر جو ہے ہر طرح کی پشبردگی طاری ہوگی۔ اب دوسرا منظر آ رہا ہے، اس کے لیے نوٹ کیجئے حضور کی حدیث من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا جس کی موت آ گئی اس کی قیامت تو کھڑی ہو گئی۔ تو ایک تو قیامت کبریٰ ہے جو ہونی ہے، قیامت کا دن جبکہ میدان حشر میں سب لوگ کھڑے ہوں گے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن کے تمام انسان جہانوں کے پروردگار کے سامنے حاضر ہوں گے، وہ قیامت کبریٰ ہے۔ ایک قیامت صغریٰ ہے انسان کی موت۔ اب یہ عالم نزع کا نقشہ کھینچا گیا ہے، کلا، کیونکہ بہت چندرا کر استہزاء کے انداز میں کہتے تھے ایانا یوم القیامہ، کب ہوگا قیامت کا دن؟ ہاں بتائیے، یہ جہاز کہاں لنگر انداز ہو گیا، آ کیوں نہیں جاتا، لے آئیے نا قیامت کو۔ تو اب ان کی جو ڈھٹائی تھی اس کے جواب میں وہ نقشہ کھینچا جا رہا ہے، اور یہ نقشہ وہ ہے کہ جو ہر انسان کے سامنے، کون انسان ہوگا جس نے کسی انسان کو عالم نزع میں نہ دیکھا ہو کہ کیا کیفیت ہوتی ہے۔ یہ قیامت تو تمہارے سر پر کھڑی ہے، وہ قیامت ابھی فرض کیجئے کہ اور 200 برس نہیں آتی، فرض کیجئے، لیکن یہ قیامت تو ہر انسان اپنے سر پر خود لیے ہوئے گٹھلی جو ہے پھر رہا ہے، کیا پتا ہے ابھی جائیں سڑک پر اور ایکسیڈنٹ ہو اور ختم ہو جائے۔ یہ قیامت تو ہم میں سے ہر شخص جو ہے خود اپنے کندھوں پر اٹھائے پھر رہا ہے، جیسے حضرت مسیح نے کہا تھا کہ آؤ میرے ساتھ اپنی صلیب اٹھا کر آؤ، ہر شخص اپنی موت کو اپنے کندھے پر اٹھائے پھر رہا ہے۔ اس موت کا نقشہ کیا ہے؟ کلا اذا بلغت التراقی، کوئی نہیں، تمہارا یہ سارا استہزاء ختم ہو جائے گا، یہ ساری ڈھٹائی اور یہ ساری جو تمہاری اکڑ فو ہے نکل جائے گی۔
کوئی نہیں. جب آ پہنچتی ہے جان بلغت التراقی، تراقی یہ ہنسلی کی ہڈیاں، جب ہنسلیوں میں آ پھنستی ہے جان، یہ جس کو ہم یغرغر کہتے ہیں، حدیث کے اندر آیا ہے مادم یغرغر، نزا کے وقت پھر گھنگرو بولتا ہے یہاں آ کر، معلوم ہوتا ہے کوئی چیز آ کر یہاں پھنس گئی. یہ ہے وہ عالم نزا کی تعبیر. کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق. اور کہا جاتا ہے یا کہا جائے گا، ہے کوئی پھونکنے والا، جھاڑ پھونک کرنے والا، کوئی تعویذ گنڈا؟ سے مراد کیا ہے؟ طبیب جواب دے چکے، معالج جواب دے چکے. اب ہر طرف سے مایوسی ہو گئی. تو بڑے سے بڑے فن خواں اور بڑے سے بڑے ریشنلسٹ بھی پھر اس وقت کہتے ہیں کوئی ہو جائے، کوئی ٹونا ٹوٹکا، کوئی جھاڑ پھونک، کوئی جادو، کچھ چل جائے، کسی طریقے سے جان بچے. وقیل من راق وظن انہ الفراق. اور اسے یقین ہو گیا. یہ ظن کا لفظ جو ہے عربی زبان میں صرف گمان کے لیے نہیں ہوتا، یہ گمان کے مختلف درجے ہیں. ایک گمان غالب ہوتا ہے جو یقین سے بالکل قریب ہے، متصل ہے. اور یقین ہو گیا اسے کہ اب تو یہ جدائی کا وقت آ گیا. انہ الفراق، اب تو یہ محل چھوڑ کر جانا ہی ہے. بڑے چاؤ سے، بڑے ہی ارمانوں سے بنایا تھا. اب یہ سب بیوی بچے جو ہیں، اب ان کو داغ مفارقت دینی ہی ہے. یہ سارے لاڈ پیار یہ سب کے سب بہرحال ایک وقت آ گیا ہے کہ اب جدائی ہے. انہ الفراق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق. یہ ہے وہ عالم نزع کی سختی. اور پنڈلی پنڈلی سے لپٹی ہوئی ہوگی. جان جب نکلتی ہے تو جو تشنج ہوتا ہے انسان کے جسم میں، والتفت الساق بالساق، لپٹی ہوئی ہوگی پنڈلی پنڈلی کے ساتھ. الی ربک یومئذ المساق. اس سے پہلے آ چکا الی ربک یومئذ المستقر. یہاں آیا الی ربک یومئذ المساق. ساق یسوق کو کہتے ہیں دھکیلنا کسی کو، اسی لیے سواق کہتے ہیں جدید عربی میں ڈرائیور کو. ایک ہوتا ہے قادہ یقودو، اس کے معنی ہے آگے سے کھینچنا. اگر آپ کسی کو کھینچ رہے ہیں آگے سے، یہ ہے قادہ یقودو. اسی سے قائد کا لفظ بنا ہے. قائد آگے ہوتا ہے اور وہ لوگوں کو اپنے پیچھے لے کر چلتا ہے، قائد. اور ساقہ یسوق کو دھکیلنا، جیسے گھوڑے کے پیچھے سائس بیٹھا ہوا ہے، وہ اسے دھکیل رہا ہے، وہ اس کے پیچھے ہوتا ہے. اسی طریقے سے کار کے انجن کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے اس کے اسٹیئرنگ پر ڈرائیور، تو یہ ہے ساقہ یسوق کو دھکیل کر لے جانا. اور سواق ڈرائیور، اسی لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. الی ربک یومئذ المساق، تیرے رب ہی کی طرف اس دن تو چاروں ناچار دھکیلے جانا ہے. اور بالآخر وہ ہوگا جو پہلے آ چکا، الی ربک یومئذ المستقر. اس دن تو تیرے ہی رب کے حضور میں جا کر بہرحال کھڑے ہو جانا ہے. پیشی وہی ہوگی، جائے قرار وہی. اب چوتھی تصویر آ رہی ہے، اس کو اب ذہن میں لائیے، چشم تصور سے دیکھیے. کوئی ابو جہل، کوئی ابو لہب، کوئی ولید بن مغیرہ، کوئی عقبہ ابن ابی معیط، کوئی شخص جس نے یہ آیات سنی اور سن کر بڑے غرور اور تکبر کے ساتھ، اوہ کیا ہے، خامخواہ کی ایک تک بندی کر رہا ہے یہ شخص، خامخواہ ہم پر دھونس جما رہا ہے. اس نے کہیں سے شاعری سیکھ لی ہے، کہیں کاہنوں سے تربیت لے آیا ہے، کہیں کوئی غلام رکھا ہوا ہے اپنے گھر میں عجمی، اس سے ڈکٹیشن لیتا ہے، ہم پر دھونس جماتا ہے. یہ کہتا ہوا پیٹھ موڑی اور چل دیا. چھوڑو جی چھوڑو، کہاں ان کی طرف اپنے توجہ کر کے اپنا وقت ضائع کرنا ہے. اس نقشے کو ذہن میں رکھیے. فلا صدق ولا صلی. تو اس بدبخت نے نہ تصدیق کی نہ نماز پڑھی. یہ ذرا نوٹ کر لیجئے. ہمارا جو اگلا درس ہے، حصہ سوم جو ہے منتخب نصاب کا، اس میں پہلا لفظ آئے گا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. کامیاب ہو گئے اہل ایمان جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. ایمان کا مظہر اول نماز ہے، اور تصدیق کے معنی ایمان ہے. ایمان کے معنی کیا ہے لفظی؟ تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تصدیق کرنا نبی کی نبوت و رسالت کی، یہ ایمان ہے. ان کے دعوے کو مان لینا. فلا صدقہ تو تصدیق نہیں کی، یعنی نہ ایمان لایا، اور ایمان کا جو مظہر اول ہے ولا صلی، نہ نماز پڑھی. ولکن کذب وتولی، اس کے برعکس روش کیا اختیار کی؟ جھٹلا دیا. نہیں جی یوں ہی بس تک بندی ہے، شاعری ہے، سحر ہے، جادو سیکھ آئے ہیں،
کوئی کاہنوں سے تربیت حاصل کر لی ہے، ان کا دعویٰ غلط ہے، کوئی رسالت نہیں، کوئی نبوت نہیں، کوئی اللہ کی طرف سے کلام نہیں آیا، من گھڑت باتیں ہیں۔ ولیکن کذب، جھٹلایا، وتولا، اور پیٹھ موڑ لی، روگردانی کی، پہلو موڑا اور چل دیا۔ ثم ذهب الى اهله يتمطى، پھر چلا اپنے گھر والوں کی طرف اینڈتا ہوا، اکڑتا ہوا۔ اب دیکھیے آپ نے تصویر لفظی، حضور کے سامنے کوئی ہے، آپ دعوت دے رہے ہیں، آپ یہی فرض کیجئے یہی سورت مبارکہ پڑھ کر سنا رہے ہیں، لیکن وہ متکبرین، وہ لوگ مترفین، وہ جو ان کے سردار تھے، ان لوگوں کا طرز عمل کیا تھا؟ فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى۔ تباہی ہے تیرے لیے اور پھر تباہی ہے تیرے لیے۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ ویل سے یہ لفظ جو ہے یہ مقلب ہے، بدلا ہوا ہے، الٹا ہوا لفظ ہے۔ بہرحال اس کی جو لغوی بحث ہے وہ طویل ہے، اس وقت میں اس میں نہیں جا سکتا، اس لیے کہ آج کے نشست میں یہ صورت ہمیں مکمل کرنی ہے۔ تو ویل یا اولا، تباہی ہے تیرے لیے، افسوس ہے تجھ پر، اے تف ہے تجھ پر، اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا۔ اظہار افسوس اور ایک درجے میں اظہار حسرت۔ یہ ابو جہل کا جہاں تذکرہ خاص طور پر ہے سورہ علق میں، اس میں ایک حسرت کا انداز بھی ہے۔ ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی ارأیت ان کذب وتولی الم یعلم بان اللہ یری۔ ذرا غور کرو، اگر یہی شخص ایمان لے آتا، اگر یہی شخص نماز پڑھتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ یہی ابو جہل ہوتا جو عمر فاروق کے درجے کو پہنچ سکتا تھا، اس لیے کہ واقعہ یہ ہے اس کی شخصیت کے اجزاء ترکیبی میں بڑی مشابہت ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت سے۔ اسی لیے حضور نے دونوں کو پیش کیا تھا، پروردگار عمرو ابن ہشام اور عمر ابن الخطاب میں سے ایک کو تو میری جھولی میں ڈال دے، اس لیے کہ دونوں ہم وزن شخصیتیں تھیں، بڑے جری، بڑے بہادر، منافقت نہیں، حملہ کرنا ہے تو سامنے سے کرنا ہے، قول دے دیا ہے تو اب ٹھیک ہے دے دیا ہے، اب ہرچے بعد بات، یہ صلاحیت اس میں بھی تھی، اس لیے گردن کٹوائی اس نے اپنے معبودان باطل کے لیے۔ ابو لہب کی طرح بزدل جو ہے وہ رہ نہیں گیا اور اپنی جگہ مرسنریز نہیں بھیج دیے، 2 کرائے کے سپاہی بھیجے تھے غزوہ بدر میں، خود نہیں جا سکا۔ ایک وہ بزدل انسان ہے ابو لہب، جس کے اندر کوئی انسانیت کا اور کوئی بھی کیریکٹر کا کوئی شمع تک نہیں تھا، وہ یوں سمجھیے کہ ہر خیر سے خالی انسان۔ لیکن ابو جہل کا معاملہ اور تھا، وہ اگر باطل پر تھا تو جرأت کے ساتھ تھا، حملہ کرتا تھا تو سامنے سے کرتا تھا، اگر وہی حق پر آ جاتا تو عمر فاروق ہوتا دوسرا۔ اس اعتبار سے وہ حسرت بھی ہوتی ہے کہ یہ کدھر، کہاں کی یہ شے تھی، کدھر جا رہا ہے، یہ اگر کہیں اس رخ پر آتا تو کیا ہوتا، تو اس پر افسوس بھی اور حسرت بھی۔ اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا۔ اب یہاں سے استدلالی رنگ آیا، ابھی تک یہ سارا خطابی انداز، اور اس میں 4 تصویریں آ چکی ہیں۔ تصویر میدان حشر کی، تصویر زلزلہ اور ہولناکی جو ہے قیامت کی وہ پہلے آ چکی تھی، میدان حشر کی تصویر آ گئی، عالم نزع کی تصویر آ گئی، اور ان متکبرین اور ان کفار اور مکذبین کی رویے کی تصویر آ گئی۔ اب بات آئی اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ یوں ہی بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ ایسی کوئی حقیر شے ہے یہ؟ یہاں اصل میں اب وہ نوٹ کیجئے جو استدلالی پہلو ہم سورہ آل عمران کے درس میں دیکھ چکے ہیں۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے رب ہمارے تو نے یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا۔ جب گھاس کا تنکا بھی بیکار اور بے مقصد نہیں ہے تو انسان کیسے بیکار اور بے مقصد ہو جائے گا؟ اور انسان کے اندر عظیم ترین شے جو ہے وہ نیکی اور بدی کا شعور ہے، بھلائی اور برائی کا اس کی جو اندر جو پہچان ہے وہ ہے۔ یہ کیسے بے نتیجہ ہو جائے گی کہ بھلائی کا نتیجہ بھلا نہ نکلے، برائی کا نتیجہ برا نہ نکلے؟ یہ انسان اتنی عظیم شے، خلقتہ بیدی، میں نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، اس میں عالم خلق اور عالم امر دونوں کو جمع کر دیا، اس کو مسجود ملائک بنایا، تمام فرشتوں کو جبرائیل سمیت اس کے سامنے جھکا دیا۔ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، کوئی استثناء نہیں، سجدے میں گر گئے سب کے سب، تمام کے تمام، کل کے کل فرشتے۔ یہ انسان
اسے ہم ایسے ہی پھینک دیں گے جیسے کوئی بیکار شے ہو. یہی بات ہے جو سورہ مومنون میں آئی ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا تھا اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہ جاؤ گے؟ وہ سارا انداز نوٹ کر لیجئے. ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا یہ گمان ہے؟ نوٹ کیجئے پہلے حصے میں آیا تھا ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ. کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہ کر سکیں گے؟ وہ دوسرا انداز تھا، وہ قدرت کے حوالے سے بات تھی. وہ آگے بھی آئے گی اب بات. یہ بات بالکل دوسری ہے کہ انسان کی جو تخلیق ہوئی ہے، لا اقسم بالنفس اللوامہ، اس میں جو نفس لوامہ ہے، اس میں جو خیر اور شر کا امتیاز ہے، اس میں نیکی اور بدی کا شعور ہے، اتنی عظیم ہستی جو ہم نے پیدا کی ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. کیا یہ ایسی بیکار شے ہے یوں ہی چھوڑ دی جائے گی؟ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ. اب یہاں اللہ کی خلاقی کا نقشہ. یہ وہی بات ہے جو شروع میں آئی تھی. میں عرض کر چکا ہوں کہ خطبے کا انداز یہی ہوتا ہے، جہاں سے بات شروع ہوگی اسی پر جا کر ختم ہو جائے گا. دائیں بائیں مضمون جائے گا. ضمنی مضمون آیا لیکن وہ مضمون عظیم ترین مضمون قرآن حکیم کا ضمنی طور پر آ گیا. وہ سب کچھ ہے لیکن جہاں سے بات چلی تھی اب پھر وہ مرتکز ہو رہی ہے اسی بات پر. یحسب الانسان ان لن نجمع عظاما بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. کیوں نہیں، ہم قادر ہیں. اس کا ثبوت چاہتے ہو؟ الم یک نطفۃ من منی یمنا، کیا نہیں تھا یہ انسان ایک بوند منی کی جو ٹپکائی گئی؟ وہاں سے بات شروع کی جا رہی ہے جہاں سے ہر شخص کو معلوم ہے. اس سے پہلے عالم امر میں کیا تھا، عالم ارواح میں کیا تھا، یہ تو ہمیں نہیں معلوم نا. یہ تو قرآن نے بتایا تو ہمیں معلوم ہوا. لیکن یہ تو سب کو معلوم ہے کہ ہر انسان منی کی ایک بوند سے پیدا ہوا. الم یک نطفۃ من منی یمنا ثم کان علقۃ فخلق فسوی. پھر وہ ہوا علقہ. اس پر اب میں یہاں تھوڑا سا آپ کو، اگرچہ تفصیل سے میں یہ سورہ قیامہ کا جب درس میں نے دیا تھا تو بیان کر چکا ہوں کہ قرآن مجید میں امبریولوجی کے لیے جو الفاظ آئے ہیں، جنین کے مختلف جو مدارج اور مراحل ہیں جو قرآن مجید میں آئے ہیں. کل فزکس کے بارے میں کچھ بات ہو گئی تھی، آج بایولوجی کے بارے میں بات ہے. اور یہ تو اکتشافات ہیں. چنانچہ میں نوٹ کرا دوں آپ کو، ڈاکٹر کیتھ ایل مور جن کی بڑی عظیم تصنیف ہے دی ڈیولپنگ ہیومن ایناٹمی، جو ایک مضمون ہے، اس کا اہم ترین شعبہ امبریولوجی، علم الجنین، کہ ماں کے پیٹ میں بچے کی جو پرورش ہوتی ہے اور تدریجاً جو ترقی ہوتی ہے کن کن مراحل میں سے گزرتا ہے. قرآن نے الفاظ استعمال کیے نطفہ، علقہ، مضغہ، اور ان کی حقیقت واقعہ یہ ہے کہ ہمارے مفسرین کے سامنے نہیں آ سکی، اس لیے کہ امبریولوجی تو ابھی تھی نہیں. وہ بیچارے، اس میں کوئی ان پر الزام نہیں ہے، اس لیے کہ اب یہ علوم تو آج سامنے آ رہے ہیں. علقہ کا ترجمہ ہمیشہ آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں جمے ہوئے خون کی پھٹکی. یہ کہاں سے ترجمہ بن گیا؟ علق کا اصل مفہوم کیا ہے؟ لغت میں اس کی اصل کیا ہے؟ عین لام قاف. عین لام قاف سے بہت سے الفاظ بنتے ہیں. معلق ہے کوئی شے، متعلق ہے کوئی شے، کوئی چیز کسی شے سے متعلق ہے، جڑی ہوئی ہے. معلق ہے کوئی لٹکی ہوئی ہے. عین لام قاف جو ہے وہ تو در حقیقت اس کا مفہوم یہ ہے. تو علقہ کا مفہوم جمی ہوئی خون کی پھٹکی کیسے بن گیا؟ لیکن چلا رہا. لیکن یہ کہ آج کے دور میں یہ حقیقتیں منکشف ہوئی. سب سے پہلے ایک فرینچ سرجن مورس بوکائی، اس نے کتاب لکھی اور اس نے کہا کہ امبریولوجی کے فنومینا جس قدر صحیح قرآن نے بیان کیے ہیں دنیا میں کہیں نہیں. اس کی کتاب دی قرآن بائبل اینڈ دی سائنس، واقعہ یہ ہے کہ چوٹی کی کتاب، اور اللہ نے اسے توفیق دی، ایمان لے آیا. اس نے ثابت کیا کہ یہ فزیکل فنومینا، سائنٹیفک فنومینا اولڈ ٹیسٹامنٹ میں بھی ہے، نیو ٹیسٹامنٹ میں بھی کچھ ذکر ہے، لیکن وہ سب غلط ہے. سائنس نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ صحیح نہیں ہے. قرآن نے جو کچھ بیان کیا ہے آج تک کوئی ایک حرف بھی غلط ثابت نہیں ہوا. یہ بات کہ کوئی ایک حرف غلط ثابت نہیں ہوا یہ تو مورس بوکائی کی ہے، یہ بڑی پرانی بات ہے. لیکن ابھی چند سال ہوئے ہیں کہ یہ ٹورنٹو میں جو یونیورسٹی ہے کینیڈا کی بہت بڑی، اس کے یہ پروفیسر آف اناٹمی ہیں، ان کی 2 کتابیں ٹیکسٹ بکس کی حیثیت سے دنیا میں استعمال ہوتی ہیں امبریولوجی پر، اسٹینڈرڈ بکس آن امبریولوجی. یہ ہے ڈاکٹر کیتھ ایل مور
اور انہوں نے مانا ہے کہ جس قدر صحیح نقشہ کشی قرآن مجید میں کی گئی ہے، یہ جو مدارج ہیں جنین کے، امبریو کے مختلف جو سٹیجز ہیں، اس سے پہلے کہیں نہیں۔ اگرچہ اس کی بدبختی ہے، اس نے یہ مانا ہے کہ قرآن مجید کا یہ بیان ڈیولپمنٹ آف امبریو کے بارے میں اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ دونوں سے بہت عرفہ ہے، لیکن پھر بھی میں عیسائی رہنے ہی کو ترجیح دیتا ہوں۔ یہ محرومی ہے۔ مورس بوکائی سے جب آپ اس کا تقابل کریں گے، ایک پر حقیقت منکشف ہوئی، اسلام لے آیا، ایک پر حقیقت منکشف بھی ہو گئی، مان بھی لیا، تسلیم بھی کیا، اسلام سے محروم رہا۔ یہ ہے در حقیقت انسان کا اپنا اپنا جو اس کی ایک فطرت کے اندر کس چیز کی اہمیت ہے، مصلحتیں ہیں۔ ہرقل کے سامنے واضح ہو چکا تھا حضور کا جو نامہ مبارک پہنچا ہے، یقین کے ساتھ جان چکا تھا کہ یہ وہی اللہ کے نبی ہیں جن کی خبر انجیل میں موجود ہے۔ بہت بڑا عالم تھا ہیرکلیس، قیصر روم حضور کے زمانے کا، بہت بڑا عالم تھا، پہچان لیا۔ لیکن چاہتا یہ تھا کہ جیسے کبھی سن 300 عیسوی میں ایمپرر کانسٹنٹائن قسطنطین نے عیسائیت اختیار کی تھی، اور اس شان سے کی تھی کہ پورا جو ہے رومن امپائر وہ عیسائی ہو گئی۔ جب پوری ماس کنورشن ہو گئی تو نظام جو کا توں قائم رہا، اس کی بادشاہت برقرار رہی۔ ہرقل نے بھی یہ چاہا کہ میری پوری سلطنت، میرے تمام اعیان سلطنت، میرے تمام سپہ سالار، یہ سب کے سب اسلام قبول کر لیں تاکہ میرا یہ نظام جو ہے قائم رہے اور میری حیثیت برقرار رہے۔ جب اس میں ناکام ہو گیا، محروم رہ گیا۔ تو بالکل یہی معاملہ ہے۔ ایک عیسائی وہ حضرت نجاشی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے سامنے سورہ مریم کی آیات پڑھی گئی اور اسلام لے آئے۔ ایک عیسائی ہرقلیس، اس نے یقین کے ساتھ جان لیا کہ یہ وہی نبی ہیں، اسی لیے غزوہ تبوک میں مقابلے پر نہیں آیا۔ حضور کے ساتھ صرف 30,000 کا لشکر تھا، اس کے پاس کئی لاکھ کی فوج تھی اور لے کر پڑا ہوا تھا یروشلم کے قریب، سامنے نہیں آیا۔ اسے معلوم تھا کہ اللہ کے نبی ہیں، یہ جس پر گریں گے وہ پس جائے گا اور جو ان پر گرے گا وہ بھی تباہ ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی چٹان ہے، اللہ کے نبی ہے، لہذا کنی کترا گیا، مقابلے میں نہیں آیا۔ 20 دن حضور تبوک کے اندر مقیم رہے۔ بہرحال یہ ایک برسبیل تذکرہ بات آئی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور ہیں ڈاکٹر رابرٹ ایڈورڈز، یہ بہت مشہور ہوئے۔ یہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی جو آج کل جو سلسلہ چل رہا ہے، اس کے یہ پوائنیئر ہیں اس کا سلسلہ شروع کرنے میں، یہ بھی وہیں ٹورنٹو کے ہیں، اور ان دونوں نے تسلیم کیا ہے کہ قرآن مجید نے، اور علقہ کا ترجمہ انہوں نے کیا کیا، لیچ، جیسے کہ جونک ہوتی ہے، وہ جونک کیا ہوتی ہے، بہت چھوٹی سی شے، لیکن کسی جانور کے ساتھ چپٹ کر اور اس میں سے خون چوستی ہے، اس سے وہ بڑھتی ہے۔ علقہ معلق ہو گئی، کسی جانور کے ساتھ لٹک گئی۔ اسی طریقے سے امبریو معلق ہو جاتا ہے وال آف یوٹرس کے ساتھ، رحم مادر کے ساتھ، وہ جو ایک سیل مرد کی طرف سے، باپ کی طرف سے، ایک سیل ماں کی طرف سے، دونوں ملے، یہ نطفۃ امشاج ہے کہ جو جس سے سورت شروع ہو رہی ہے اگلی سورۃ الدہر، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج۔ یہاں صرف ایک نطفے کا ذکر ہے، وہاں اگلی سٹیج آئی ہے نطفۃ امشاج، ملا جلا مخلوط نطفہ، کہ ایک سیل آیا تھا باپ کی طرف سے، ایک سیل ماں کی طرف سے آیا ہے، وہ اووم آیا ہے چل کر، اور ادھر سے یہ سپرمیٹوزون گیا ہے، دونوں کے اجتماع سے وہ ایک سیل وجود میں آیا ہے، وہ ہے نطفۃ امشاج۔ اس کے بعد وہ کچھ تو اس کی ملٹیپلیکیشن ہوتی ہے کیویٹی کے اندر، اور پھر وہ اپنے آپ کو اٹیچ کر لیتا ہے، جیسے جونک چمٹ جاتی ہے کسی شے کے ساتھ، یہ وال آف یوٹرس کے ساتھ، رحم مادر کے ساتھ چمٹ جاتا ہے، وہاں سے اب خون چوستا ہے، اور اسی خون سے اب اس کی ساری ترقی ہو رہی ہے، اس کا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، ساری انرجی مل رہی ہے، اگلا سارا جو ایمبریونک سٹیجز ہے، اس کا ارتقاء ہے، وہ سب وہاں سے، اس سے آگے چل کر مضغہ بنتا ہے۔ اب اس کی میں یہاں پر تذکرہ نہیں کروں گا، اس لیے کہ یہاں لفظ صرف علقہ آیا ہے۔ الم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوی فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی۔ ذرا اس کی خلاقی کا تصور کرو، ایک گندے پانی کی بوند، پھر اس نے ایک علقہ کی شکل اختیار کی، وہ ایک جونک کی طریقے سے رحم مادر سے چمٹ گئی، وہیں سے اس کی ترقی ہوئی، پھر اسی میں سے بنا دیا کسی کو نر کسی کو مادہ، کسی کو مرد کسی کو عورت۔ اور یہ نوٹ کر لیجئے کہ ماڈرن امبریولوجی میں بھی 12 ہفتے تک، 3 مہینے تک امبریو میں سیکس جو ہے
ابھی آئیڈینٹیفائی نہیں ہو سکتا، اس کے کوئی ابھی آثار نہیں ہوتے۔ وہ فرق کیا ہے؟ کہاں سے کسی کو مرد بنا دیا، کسی کو عورت بنا دیا؟ پورا جسمانی نظام مختلف، پورا نفسیاتی ساخت کا معاملہ مختلف، جذباتی ساخت مختلف، اور سب کے سب، بلکہ اب تو بات بہت آگے جا چکی ہے، جینز تک بات چلی گئی ہے، جینیٹک انجینئرنگ کا ایک شعبہ کھل چکا ہے، اور بڑی بڑی دجالیت کے جو ہے تجربے اس وقت ہو رہے ہیں دنیا کے اندر۔ اس کو چھوڑ دیجئے، اس سے پہلے کی بات بھی کر لیجئے کہ وہ ایک سیل گندی پانی کی ایک بوند، اسی سے اس پر اضافہ کیجئے، اسی سے بڑے بڑے سائنسدان بنے ہیں۔ آئنسٹائن بھی تو وہی اسی گندے پانی کی ایک بوند سے وجود میں آیا، اسی سے بڑے اولیاء اللہ وجود میں آئے ہیں۔ آخر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی تو نقطہ آغاز رحم مادر میں وہی کچھ تھا، صلحاء، اتقیاء، انبیاء، رسل، اور پھر دوسری طرف بڑے بڑے سائنسدان، بڑے بڑے موجد، سب کہاں سے؟ اس ایک گندے پانی کی بوند سے۔ تو یہ تو گویا کہ اگر آپ اسے اور پھیلائیں تو ذرا اندازہ کیجئے اس ہستی کی خلاقی کا، اس کی قدرت کا، جو یہ سب کچھ کر رہی ہے، جس نے تمہیں اس گندے پانی کی بوند سے بنا دیا۔ فخلق فسوا، اس نے اس علقہ کو بنایا، تخلیق کے مختلف مراحل میں سے گزارا، پھر سوا، تسویہ کر دیا۔ تسویہ کہتے ہیں برابر، نوک پلک سنوار دینا۔ اس میں سب سے زیادہ جو سائنٹیفک انداز میں اور سب سے زیادہ ڈیٹیل جو آئی ہیں یہ سٹیجز، یہ سورہ حج میں اور سورہ مومنون میں۔ سورہ مومنون کی آیات میں سنا رہا ہوں، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے مٹی کے جوہر سے۔ مٹی کا جوہر، اول تو حضرت آدم کی شخصیت کی تشکیل، پھر یہ کہ اس وقت جو نطفہ بنتا ہے انسان کے اندر، مرد کے اندر، وہ کہاں سے بنتا ہے؟ اس کی غذا کہاں سے آ رہی ہے؟ وہ بھی تو مٹی سے آ رہی ہے۔ گندم کھائی ہے، سبزیاں کھائی ہیں، بکری کا گوشت کھایا ہے تو وہ بھی اسی گھاس پھوس سے اور پتوں سے بنا ہے۔ گویا کہ یہ جو کچھ نطفہ وجود میں آ رہا ہے یہ بھی تو صلالۃ من طین، اسی مٹی کا خلاصہ ہے نچڑ کر جو آ رہا ہے، اسی سے کشید کیا ہوا جوہر ہے کہ جس نے ایک مرد کے اندر، باپ کے اندر نطفے کی شکل اختیار کی۔ تو پہلی سٹیج وہ ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر ہم نے اسے نطفہ بنایا ایک بہت ہی مضبوط جگہ پر۔ قرار مکین، یہ جو یوٹرس ہے، رحم مادر ہے، بہت مضبوط اس کی دیوار ہے، بڑا مضبوط قلعہ ہے، قرار مکین۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، پھر ہم نے اس نطفے کو علقہ بنایا، علقہ سے مضغہ بنایا، مضغے سے اس کی ہڈیاں بنائیں، ہڈیوں پر اس کا گوشت چڑھایا۔ ثم انشأناه خلقا آخر، اور ہی اٹھا ایک اور ہی انشاء۔ وہ حدیث میں آیا ہے کہ جب 120 دن کا ہو جاتا ہے، 40 دن تک نطفے کی سٹیج ہے، 40 دن تک علقہ کی سٹیج ہے، 40 دن تک مضغہ کی سٹیج ہے، 120 دن کے بعد اب اللہ فرشتے کو بھیجتا ہے اور وہ اس میں روح پھونکتا ہے۔ روح سے مراد جان نہیں ہے، یہ حقیقت انسان کے موضوع پر میرے کیسٹس موجود ہیں تفصیل کے ساتھ جس پر میں نے گفتگو کی ہے۔ اس سے مراد جان نہیں ہے، جاندار تو وہ سپرمیٹوزوم بھی تھا، بے جان تو نہیں تھا۔ جان تو اس اووم میں بھی تھی جو رحم مادر میں تھا، پھر جو زائگوٹ وجود میں آیا ہے نطفۃ امشاج، وہ بھی تو جاندار ہے۔ پھر یہ سارے سٹیجز جو ہے یہ جان کے ساتھ ہے، بغیر جان کے تو نہیں ہے۔ اصل میں وہ روحانی وجود جو ہے جو ازل میں پیدا کیا گیا تھا، الارواح جنود مجندہ، جو کولڈ سٹوریج کے اندر ہے، پھر ہر انسان کی روح لا کر اس میں پھونکی جاتی ہے۔ یہ ہے ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ تو بہت بابرکت ہے اللہ جو تمام تخلیق کرنے والوں میں بہت ہی احسن۔ اس کے بعد سٹیج کیا آئے گی؟ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر تم اس کے بعد تم پر موت وارد ہو کر رہے گی۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر عالم برزخ کے بعد ایک وقت آئے گا قیامت کے دن کہ تمہیں پھر اٹھا لیا جائے گا۔ یہ ہے سٹیجز انسانی زندگی کے 5 مراحل ہیں
لیکن یہاں اس وقت صرف اس تک رکھیے الم یک نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوی فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، اسی میں سے بنا دیے جوڑے مذکر اور مؤنث، نر اور مادہ، مرد اور عورت، الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى۔ اب یہ ہے وہ سوال، کیا وہ ہستی جس نے یہ سب کچھ کیا ہے، جس نے سلالۃ من طین سے نطفہ بنایا ہے، جس نے نطفے کو علقہ کی شکل دی ہے، علقہ سے مضغہ بنایا ہے، پھر اس میں ہڈیاں بنائی ہیں، پھر اس پر گوشت چڑھایا ہے، پھر اس میں روح پھونکی ہے، پھر تمہیں ایک ثم نخرجکم طفلا، یہ آیا ہے سورہ حج میں، پھر تمہیں ایک بچے کی شکل میں نکالتے ہیں باہر، رحم مادر سے اس کا برآمد ہونا یہ کوئی معجزہ ہے واقعتاً، اگر اس کی جو میکینزم ہے اس پر انسان غور کرے تو جو تمہیں ان مراحل سے گزار کر لایا ہے، جس کی خلاقی کا یہ عالم ہے، جس کے علی کل شیء قدیر ہونے کی یہ جھلک تمہارے سامنے ہے، الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا وہ ہستی اس پر قادر نہیں ہوگی کہ وہ مردہ کو زندہ کر دے؟ یہی سب سے کٹھن کام رہ گیا۔ حالانکہ قرآن مجید اس کو آگے بڑھاتا ہے دوسرے مقامات پر، کسی کام کو پہلی مرتبہ کرنا مشکل ہوتا ہے نہ کہ دوسری مرتبہ۔ آپ ایک کام آج پہلی مرتبہ کر رہے ہیں، یہ زیادہ کٹھن ہے، جب ایک مرتبہ کر لیا ریپیٹ کرنا تو آسان ہے، تیسری مرتبہ کریں گے اور آسان ہے۔ جب ہم نے پہلے پیدا کیا تھا وہ ہم پر بھاری نہیں تھا۔ سورہ قاف میں فرمایا افعینا بالخلق الاول، پہلی مرتبہ کی تخلیق کے بعد ہم عاجز ہو گئے، اس وقت تو ہمارے اندر قدرت تھی اور اب ہماری قدرت سلب ہو گئی۔ افعینا بالخلق الاول بل ہم فی لبس من خلق جدید، اصل میں حقائق تو بالکل واضح ہیں، ان کے اپنے ذہن کی تنگی ہے، ان کا اپنا ذہن محدود ہو گیا ہے، اور اصل یہ بھی نہیں ہے، اصل یہ ہے بل یرید الانسان لیفجر امامہ، فسق و فجور کا عادی ہو گیا ہے، آخرت سے کنی کترانا چاہتا ہے، یہ کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کرنا چاہتا ہے۔ اصل سبب کیا ہے؟ کلا بل تحبون العاجلہ، اصل میں تو تم اس عروس ہزار داماد کی زلف گراگیر کے اسیر ہو کر رہ گئے ہو، اس دنیا کے، اسی کے تم محبت کے اندر گرفتار ہو گئے ہو، حقائق سے تم چشم پوشی کر رہے ہو، اصل حقیقتوں کو دیکھنا نہیں چاہتے، ورنہ اس سے بڑی اظہر من الشمس حقیقت اور کون سی ہوگی؟ الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى۔ جو صورتیں اس طرح کے سوال پر ختم ہوتی ہیں اس کے بعد مختلف الفاظ آتے روایات میں، فوری طور پر جواب ہونا چاہیے بلا، کیوں نہیں پروردگار، انک علی کل شیء قدیر، بلا ان اللہ قادر علی یحیی الموتى، یقیناً اللہ تعالیٰ قادر ہے اس پر، اے پروردگار تو یقیناً قادر ہے اس پر کہ تو مردوں کو زندہ کر دے، تو ہر شے پر قادر ہے۔ تو اس کے مختلف الفاظ مختلف روایات میں آتے ہیں، لیکن یہ کہ یہ فوری ایک کیفیت ہے جو ہونی چاہیے۔ بس آخری نقطہ عرض کر رہا ہوں کہ اس سورہ مبارکہ کے بعد جیسا کہ میں نے اشارہ کر دیا ہے، سورہ دہر اس کا جوڑا ہے، یہ ہمارے منتخب نصاب میں نہیں ہے، لیکن بعض جگہوں پر جو ایک جوڑے کی دو صورتیں ہوتی ہیں وہ انٹرلاکڈ ہوتی ہیں۔ اس کی ایک مثال سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف بھی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت شروع ہوتی ہے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور سورہ کہف کی پہلی آیت شروع ہوتی ہے الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ جیسے ریل کے دو ڈبے جو ہیں جڑ جاتے ہیں، اس طرح جوڑے کی جو صورتیں ہیں وہ دونوں آپس میں انٹرلاک، وہی معاملہ یہاں ہے۔ جس امبریولوجی کے حوالے سے بات ختم ہوئی ہے سورہ قیامہ میں، اسی کے حوالے سے اس کی اگلی سٹیج کے ذکر سے نطفے سے آگے نطفۃ امشاج کا ذکر ہوا ہے، اس سے سورہ دہر شروع ہوئی۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ذرا سوچو تو صحیح، کیا نہیں آیا تھا انسان پر ایک وقت جبکہ وہ نہیں تھا کوئی شے قابل ذکر؟ اب وہاں منی کا لفظ لائے تھے، یہاں نہیں لائے، اس لیے کہ عام طور پر آدمی اس لفظ کو اپنی زبان پر لانا بھی پسند نہیں کرتا۔ شیئا مذکورا، تم ایسی شے تھے جس کا ذکر بھی پسند نہیں کرتے۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناه سمیعا بصیرا، ہم نے انسان کو بنایا، تخلیق فرمایا ملے جلے مخلوط نطفے سے، اور کس لیے بنایا؟ تاکہ اسے آزمائیں۔ یہاں اصل میں جواب ہے اس کا کہ کیا وجہ ہے یہ ہماری زندگی کو دو حصوں میں کیوں بانٹ دیا گیا؟ دنیا کی زندگی، پھر بیچ میں موت، پھر آخرت کی زندگی۔ یہ اس لیے
کہ دنیا کی زندگی کو امتحان گاہ بنایا ہے. یہ تمہارا ایک پیریڈ ہے، ٹیسٹنگ کا پیریڈ ہے. یہاں تم آزمائش میں ہو، یہاں تمہارا امتحان ہو رہا ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ موت اور زندگی کا یہ سلسلہ اس لیے بنایا تاکہ تمہیں آزمائے کہ کون ہے تم میں سے اچھے عمل کرنے والا. اس امتحان کا نتیجہ ہے جو یوم القیامہ کو نکلے گا. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. اور اس یوم القیامہ کو تمہارا حال یہ ہوگا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرہ تظن ان یفعل بہا فاقرہ. دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں اس دن ان لوگوں میں شامل کرے جن کے چہرے تر و تازہ ہوں گے، جو اپنے رب کی رحمت کے امیدوار ہوں گے، جنہیں میدان حشر میں بھی اللہ تعالی اپنے دیدار سے سرفراز کرے گا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.